السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہے، یہ واقعہ ہے بھارتی ریاست بہار کا۔ وہاں کے ایک نام نہاد اور بلکہ کہیں چیپ ترین وزیر اعلیٰ نتیش کمار نامی یہ درندہ ہے اور غلیظ آدمی ہے، جو کہ ایک مسلم ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نصرت، اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں انہیں، یعنی کہ جاب کا لیٹر دے رہے ہیں، اور اس وقت وہ نقاب پوش تھی، نقاب پہنے ہوئی تھی، اور جب ان کے سامنے آتی ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے تو یہ درندہ ایسی غلیظ اور گھٹیا حرکت کرتا ہے اور ان کا نقاب جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نوچ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور یہ اس مسلم بیٹی کے منہ سے نقاب نہیں اتارا، بلکہ اس نے اپنے گندے ذہن اور اپنے بدنما اور گھنونے چہرے سے نقاب کھینچا ہے، اور اپنے ملک کی اس نے ساکھ کو مجروح کیا ہے، اور اس نے اپنے تعصب کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے بی جے پی سے، اور یہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ کو معمولی عہدہ نہیں ہے، اسٹیٹ کا ایک ہیڈ ہے، اسٹیٹ کا ایک انچارج ہے، لیکن اس کا رویہ، اس کی برداشت یہ ہے، اور اتنا ایکسٹریمسٹ ہے کہ وہ اپنے مخالف نظریے کو، اپنے مخالف کے جو وہ روایات اور اقدار اور دین کو برداشت نہیں کر پایا۔ تو یہ ایک قابل تنقید واقعہ ہے، قابل افسوس واقعہ ہے، ہم اس واقعے پر افسوس بھی کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہم عالمی دنیا کے سامنے بھی اپنی آواز رکھتے ہیں، اور اس سے ہمارے مسلم جو ہے وہ الحمدللہ ان کا بھی چہرہ اور کہنے کہ نمایاں ہوتا ہے، ان کا بھی اخلاق نمایاں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے بے شمار جو ہے وہ مذاہب رہتے ہیں، الحمدللہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کے اقدار اور روایات اور کسی کے دین کو اس طرح مجروح کیا ہو یا اپنی دین کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہو، اور ہمارا دین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا جو اس نے حرکت کی ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی غلیظ حرکت تھی، بڑی گھٹیا حرکت تھی، جس پر وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جو ایک سمجھدار آدمی، انہوں نے بھی بڑا افسوس کیا ہے کہ واقعی یہ کنڈیمیبل حرکت ہے کہ ایسے کسی بچی کا چہرے سے نقاب اتارنا، کسی کو ہاتھ لگانا، یہ ایک بری حرکت سمجھی جائے، اور بلکہ یہ تو ایک اسٹیٹ کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی حرکت نہیں ہے، تو ایک کوئی لچا لفنگا کرے، کوئی ایسے کوئی چھچورا کرے، کوئی جیسے ایسے گلی میں پھرتے ہوئے آوارہ لڑکے کریں، پھر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسا بندہ کرے تو اس کی مینٹیلٹی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی چیپ مینٹیلٹی ہے، کتنا گھٹیا انسان ہے وہ۔ بلکہ اگر ہمارے ہاں یہ کرتا، ہمارے ہاں آج اللہ کا شکر ہے، اگر ہمارے ہاں یہ کرتا تو اس کو ابھی تک سی سی ڈی نے اس کو ہاف فرائی کر دینا تھا۔ اللہ کا شکر ہمارے ہاں تو ایسے چھچورے بھی بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کی خوش قسمتی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ انڈیا میں ہے، یہاں پہ ہوتا تو سی سی ڈی والے اس کا علاج کر لیتے۔ تو بار جو ہے یہ ایک جو ہے بڑا ہی ایک تکلیف دے، جب دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا ہے، یہ پری پلان ہے، کیونکہ بی جے پی ایک انتہا پسند، ان کی حکومت اسی پر چلتی ہے، ان کی دال روٹی اسی پر چلتی ہے، اس کو وزارت علیا جو ملی ہے، چیف منسٹرشپ ملی ہے، وہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ جو جتنا تشدد میں آگے جائے گا یہ بی جے پی اس کو آگے لائیں گے، اور اسی سے آپ باقیوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ وہ کہتے ہیں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، یہ ان کے بڑوں کا یہ حال ہے، تو چھوٹوں کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور یہ انڈیا کے اندر آئے روز ایسی نہ کوئی بدگماشتی اور ایسی کوئی نہ کوئی حرکت نظر آتی ہے جہاں پہ یہ کسی اپنے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھتے ہیں، کبھی ان کو نماز میں ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی ان کو کاروبار میں ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی ان کو قربانی میں ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی ان کو نماز جمعہ ادائیگی میں ڈسٹرب کرتے ہیں، اور یہ آئے روز کا ان کا یہ جو ہے وہ چیپ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بار کیا، لیکن یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو رافیل کا غصہ ہو تو اس کو شرم آنی چاہیے، رافیل کا غصہ ہے کمزور لڑکی پہ، جب پنجابی کا محاورہ ہے ڈگیا کھوتے تو غصہ کو مہارتے، تو کمار صاحب کو جو ہے وہ کمہار پہ غصہ آ گیا، وہ معصوم لڑکی بیچاری ایک کمزور لڑکی، اس پہ آپ نے غصہ نکالنا ہے، رافیل میدان میں آؤ، شاید آپ کو رافیل کا بھی غصہ ہو کہ انہوں نے ہمارے رافیل گرائے مسلمانوں نے، تو بار کیف، تو اس کے لیے آپ کو جی جگرا ہونا چاہیے، اور ایسی چیپ حرکتیں کسی کو زیب نہیں دیتی، اور ایسا بندہ چیف منسٹرشپ تو دور کی بات ہے، اس کو تو گلی میں جو ہے وہ ایک گلی کے کونے میں کوڑا اٹھانے والا بھی میرے خیال سے اس سے زیادہ اچھی جو ہے وہ اس کا ریپوٹیشن کا مالک ہوگا، یہ تو اس سے بھی نیچ گرا ہوا ہے۔ تو بار کیف، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دیکھا تو بڑا اس کا افسوس ہوا کہ آج کل جو ہے وہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اس سے آپ کو ہندو کی مینٹیلٹی کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس چیپ حرکت کے اور کس جو ہے وہ مینٹیلٹی کے مالک ہوتے ہیں، کس ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں اللہ کا شکر ہے اپنے جو، بلکہ ہمیں تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو غیر مذہب والے ان کو بتوں کو بھی، خداؤں کو بھی برا نہ کرو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، کہ آپ کسی غیر مذہب کو، کسی اور کو بھی پکارتا ہے، ان کے خداؤں کو بھی گالی نہ دیں۔ تو ہمیں تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ملک پاکستان میں بھلے کو مذہبی ہو، بھلے غیر مذہبی ہو، بھلے کو پولیٹیکل ہو، بھلے نان پولیٹیکل ہو، عام بندہ ہو، ہمارے ملک میں
کرسچن بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں اس کے علاوہ اور ایسی کمیونٹیز بھی رہتی ہیں جو ہمارے ملک کے لیول پر بھی بین ہے، جن کو آئین پاکستان کے اندر بھی ان کو بین کیا ہوا ہے، لیکن کوئی ان کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. ہر ایک کے اندر ایک حدود اربع ہے، ہر ایک کے اندر ایک جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک اقدار و روایات کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کا وہ لحاظ کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف یہ ہندو انتہا پسند ہی ایسے کر سکتے ہیں، اور یہ انہیں کوئی حرکتیں زیب دیتی ہیں، ہمارا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرکیف ہماری تو جو ہے وہ درخواست ہوگی، درخواست کس سے کریں؟ عالمی ادارے نوٹس لیں اور ایسے بندے کو فوراً جو ہے وہ ایسے عہدے کے لائق نہیں ہے، یہ عہدے کے لائق نہیں ہے، جس کو عورت کی، خواتین کی عزت احترام کا پتہ نہیں ہے، اور اپنی ان کی پبلک کی ہے، وہ ایک سرکاری اپوائنٹمنٹ لیٹر لے رہی تھی تو ان کے ماتحت آتی ہے، ان کا احترام نہیں ہے، تو ایسے بندے کو اس منصب پر فائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو فوراً اتارنا چاہیے، اور اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے. والسلام.